کہ ایک مسلمان کو حلیم ہونا چاہیے، غصے سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے، معاف کرنے کو اپنا شعار بنانا چاہیے، انتقام نہ لے تو بہتر ہے۔ یہ ساری باتیں جو کہی گئیں، اس میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اس وقت ہے جبکہ اپنا کوئی ذاتی دنیاوی مفاد وابستہ ہو، تو اپنا ذاتی دنیاوی مفاد چھوڑتے ہوئے معافی سے کام لے لے تو یہ ثواب ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ میرا اپنا ذاتی حق تھا اور ذاتی دنیاوی مفاد تھا، مالی مفاد تھا، لیکن میں نے اللہ کے لیے ایک بندے کو معاف کر دیا، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن جہاں اپنا ذاتی مالی مفاد کے علاوہ دوسروں کے مفاد کا سوال آ جائے یا اللہ کے کسی حق کا معاملہ آ جائے تو وہاں معاف کرنا، درگزر کرنا جائز نہیں۔ یہ معافی اور درگزر اسی وقت ہے جبکہ اپنا ذاتی مالی مفاد ہے۔ فرض کرو کہ ایک شخص نے چوری کی اور چور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف میرے گھر چوری نہیں کی اس نے، بلکہ یہ عادی قسم کا چور ہے، اور اگر اس کو خاطر خواہ سزا نہ دی گئی، پکڑا نہ گیا تو یہ اور لوگوں کے اوپر حملے کرے گا، ڈاکے ڈالے گا، لوگوں کے حقوق تباہ کرے گا۔ تو جب دوسروں تک اس کے شر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت میں پھر حلم اور عفو و درگزر کا معاملہ درست نہیں۔ اس صورت میں پھر واجب ہے کہ اس کی اطلاع دی جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ اس کو دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اپنا حق چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، معاف کر دیا، اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، لیکن دوسرے انسانوں کا حق نہیں۔ یہی وہ باتیں ہیں دین کی جن کو قرآن کریم میں کہا گیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ ایک حد تک ایک کام ٹھیک ہے، اس سے آگے بڑھ جائے گا تو برا ہو جائے گا۔ عفو درگزر بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایسے موقع پر ہو جائے جہاں پر کہ دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ قابل معافی نہیں ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کو کسی برائی میں مبتلا دیکھیں تو اس کی پردہ پوشی کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے کسی عیب کی پردہ پوشی کرے، اس کو رسوا نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کی ایسے دن پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی آخرت میں، جبکہ اس کے رسوائی کا بڑا اندیشہ ہو کہ تو نے میرے بندوں کی پردہ پوشی کی، آج میں تیری پردہ پوشی کروں گا، تیرے عیوب کو کی خاطر تجھے رسوا نہیں کروں گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کی فضیلت رکھی۔ لیکن یہ پردہ پوشی اسی وقت ہے جبکہ کسی ایسے عیب کی پردہ پوشی ہو جس سے دوسروں کے حقوق متعلق نہیں، وابستہ نہیں۔ ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا کوئی گناہ کر رہا ہے، ایسا گناہ جس کا اثر اس کی ذات کی حد تک محدود ہے، دوسرے آدمی تک نہیں پہنچا، تو آپ نے اس کی پردہ پوشی کر لی، کسی کو بتایا نہیں، تو یہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن وہ تنہائی میں ایسا جرم کر رہا ہے جس کا اثر دوسروں تک پہنچنے والا ہے، ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہا ہے بیٹھا ہوا، ملک کے خلاف بغاوت کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے بیٹھ کر، یا کوئی ایسی کارروائی کر رہا ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، دھوکہ بازی کی، تو اس صورت میں پردہ پوشی جائز نہیں، اس کو وہاں تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو حلم اور غصہ نہ کرنا، معاف کر دینا، درگزر کرنا، پردہ پوشی کرنا، یہ سب اس وقت تک ہے جہاں اپنی ذات کے دنیاوی حق وابستہ ہوں، وہاں ہے، باقی آگے نہیں۔ اسی کو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں، کہ فرماتی ہے
دو عادتیں بیان فرمائی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی دو مبارک عادتیں تھیں. پہلی عادت تو یہ تھی، فرمایا کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما. جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں کوئی اختیار دیا گیا کہ چاہے تو یہ کام کر لیں چاہے تو یہ کام کر لیں، تو آپ نے ہمیشہ ان میں سے جو آسان کام ہوا اس کو اختیار کر دیا. دو راستے ہیں اور دو طریقے ہیں سامنے، اور دونوں کھلے ہوئے ہیں، دونوں جائز ہیں، دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے. ایک میں آسانی ہے، ایک میں مشکل ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان راستے کو اختیار فرمایا، مشکل راستے کو چھوڑ دیا. معلوم یکن اسمن، جب تک کہ وہ آسان راستے میں گناہ نہ ہو. ہاں گناہ ہو فإن کان اسمن کان ابعد الناس منہ، اگر اس آسانی کے راستے میں گناہ ہو تو گناہ کو سے آپ سب سے زیادہ دور تھے، اور ایسے راستے کو اختیار فرمانا ممکن ہی نہیں تھا، کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو، جس میں گناہ ہے، جس میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی. لیکن دو راستے ہیں، دونوں جائز ہیں، اور دونوں میں سے ایک میں مشقت زیادہ ہے اور ایک میں آسانی ہے، تو آپ آسانی کو عموماً اختیار فرمائیں. فرض کرو کہ آپ کا گھر فاصلے پر ہے اور آپ کے واسطے دو راستے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہوئے پیدل چلے جائیں یا سواری میں چلے جائیں. پیدل چلے جائیں تو پیدل جانے میں ذرا مشقت ہوگی، محنت اٹھانی پڑے گی، لمبا فاصلہ ہے. تھوڑا بہت فاصلہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن لمبا فاصلہ ہے. اور سواری میں آسانی ہے، تو ایسی صورت میں دونوں راستے جائز ہیں، سواری میں چلے جائیں پیدل چلے جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر وہ راستہ اختیار فرماتے جس میں آسانی ہو، آسانی کا راستہ، تو سواری میں چلے جائیں. اور اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طواف سوار ہو کر فرمائے، صحیح طواف صحیح فرمائی سوار ہو کر فرمائی، رمی فرمائی سوار ہو کر فرمائی. حالانکہ پیدل بھی کر سکتے تھے، دونوں راستے جائز تھے، لیکن آپ نے آسان راستے کو اختیار فرمایا. جہاں دو جائز راستے موجود ہوں آسان کو اختیار کرو. کیوں؟ سمجھ لو. ایک تو یہ کہ بلا وجہ اپنے اوپر مشقت ڈالنا یہ اپنے نفس کے حق کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جان جو ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے. یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، یہ روح ہمارے پاس امانت ہے، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ اعضاء، یہ سب ہمارے پاس امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، لہذا ان کا بھی حق ہے. اس لیے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہارے اپنی جان کا تمہارے اوپر حق ہے. تو یہ جب تمہارے پاس امانت ہے تو اس کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا اور بلا وجہ اس کے اوپر زیادہ سختی کرنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. آسان کام کرو تاکہ اس کے اوپر زیادہ مشقت نہ پڑے. تو اور جب کوئی آدمی مشقت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو بسا اوقات اس کو اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہوتا ہے اور پھر وہ ایسی مشقت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ برداشت نہیں ہوتی انسان. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے دیکھا رمضان کا زمانہ تھا. آپ نے رمضان کے اندر جب سفر کر رہے ہوں تو سفر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر معمولی سا سفر ہے، زیادہ مشقت نہیں ہے، پھر تو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے. افطار کرنا بھی جائز ہے لیکن روزہ رکھنا افضل ہے. لیکن اگر مشقت کا سفر ہے جس میں بہت زیادہ دقت ہونے کا اندیشہ ہے تو اس میں پھر روزہ رکھنا افضل نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ افطار کرے تاکہ مشقت نہیں. تو آپ نے روزہ افطار فرمایا، روزہ نہیں رکھا تھا. سخت گرمی کا زمانہ، عرب کی گرمی، رمضان کا موسم، سفر ہے، اور سفر کوئی آج کل کا تو نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن کوچ میں آدمی سفر کر رہا ہے، وہ صحراؤں کا سفر، ریگستانوں کا سفر. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرا. اس میں ایک مرتبہ دیکھا پورا قافلہ صحابہ کرام کا جا رہا تھا،
تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ لوگ کہیں پر جمگھٹا جمع ہو رہا ہے. آپ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک شخص نیچے زمین پر بے ہوش پڑا ہوا ہے. کسی نے حضور نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی, کون کیسے بے ہوش ہو گیا؟ تو لوگ صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ صاحب تھے, یہ سفر میں روانہ ہو رہے تھے اور انہوں نے روزہ رکھ لیا, اور گرمی شدید, ریگستان کا سفر, اور اس کے اندر سفر کے عالم میں روزہ رکھا ہوا, پیاس اتنی شدید لگی کہ اس شدت پیاس کے عالم میں بے ہوش ہو گئے, اور اب سب لوگ کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہوش میں لائیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس وقت ارشاد فرمایا, یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ لیس من البر الصیام فی السفر, کہ ایسے سفر کی حالت میں جس میں مشقت ہونے کا اندیشہ ہو, روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسی صورت میں افطار کرو, تو افطار کرو, افطار کرو. ایک اور موقع پر ایسا ہوا کہ فتح مکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے, تو مدینہ منورہ سے رمضان کا مہینہ تھا. فتح مکہ کا غزوہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا. مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, یہ سوچ کر کے کچھ زیادہ مشقت کا سفر شاید نہ ہوگا, تو روزہ رکھ لیا. جب ظہر کے بعد کا وقت آیا تو گرمی اتنی شدید پڑی کہ لوگوں کے حلق میں کانٹے پڑ گئے اور لوگ لبے دم آنے لگے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ, اب روزہ جو ہے لوگوں سے ناقابل برداشت ہو رہا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء الغمیم کے مقام پر لوگوں سے کہا کہ اچھا, جب اتنا شدید عالم ہو گیا ہے کہ اندیشہ ہے, یعنی اضطرار کی حالت پہنچ گئی ہے, تو آپ نے پانی منگوایا پیالے میں, اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے پانی نوش فرمایا, اور پانی پی کر اعلان فرمایا کہ, یعنی اشارہ کر دیا کہ اب سب صحابہ کرام روزہ افطار کر دیں. سب نے روزہ افطار کر دیا. اس کے بعد آپ نے سفر جاری رکھا. پھر بھی آپ کو اطلاع ملی کہ بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے باوجود اس سارے عمل کے. تو آپ نے فرمایا کہ اولئک العصاة, یہ لوگ نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ رکھا. ارے جیسے پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ نہ روزے میں کچھ رکھا ہے, نہ افطار میں کچھ رکھا ہے. جو کچھ ہے وہ ان کے حکم میں. وہ کہیں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا ثواب ہے, وہ کہیں کہ کھاؤ تو کھانا ثواب ہے, پھر روزہ رکھنا حرام ناجائز. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا معمول یہ ہے کہ جب دو راستے ہوں, دونوں آسانی کے ہوں, اور دونوں جائز ہوں, اور دونوں راستے جائز ہوں, تو اس میں جو آسان تر ہوتا ہے اس کو اختیار فرماتے. یہی بندگی کا تقاضا ہے. اللہ میاں کے سامنے بہادر بننا کوئی یہ اچھی بات نہیں. کتنے بہادری دکھاؤ گے اللہ میاں کے سامنے کہ میں بڑا بہادر روزہ رکھ سکتا ہوں بہت گرمی میں. آپ نے چاہے اجازت دے دی, لیکن میں تو بہادر ہوں, اور بہادری دکھا کر میں اپنا روزہ رکھوں گا. تو کتنی بہادری دکھاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ, کہاں تک دکھاؤ گے؟ اللہ بچائے. یہ دعویٰ ہے, اور دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں برداشت نہیں. اللہ بچائے. ایک بزرگ تھے, ان کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے, حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی حالت میں آ کر, پتہ نہیں کیسی حالت ہوگی, اللہ ہی جانے بزرگوں کے حال, کسی حالت میں آ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, اس کے فکر میں, اس کے تصور میں, اس کے حضوری میں وہ لذت کا عالم, وہ حلاوت کا عالم پہنچا کہ بے ساختہ ایک مرتبہ منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ لیس لی فی سواک حظ فکیف ما شئت فاختبرنی. اللہ بتا کہ اے اللہ, مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں لذت نہیں, دنیا کے کسی کام میں لذت نہیں. لذت ہے تو آپ کے ذکر میں ہے, آپ کے فکر میں ہے, آپ کے دھیان میں ہے, اور کسی چیز میں لذت نہیں. آپ جس طرح چاہیں مجھے آزما کر دیکھ لیجیے. اللہ بتا یہ دعویٰ نکل گیا, وہ جس طرح چاہیں آپ آزما لیجیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنا کہ آپ مجھے آزما لیجیے, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ دعویٰ پیشاب بند ہوگا, پیشاب بند.
اب مثانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے، اور پیشاب خارج نہیں ہوتا. کئی دن اس حالت میں گزر گئے تو تنبہ ہوا کہ میں نے کتنی غلط بات کہی تھی، دعویٰ کیسا کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. تو اس تنبہ کے بعد دعائیں کرتے تھے، بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، بچوں سے کہتے کہ خدا کے لیے اپنے کذاب جھوٹے چچا کے واسطے دعا کرو. یہ جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا کہ آپ کے سوا کسی چیز میں حظ نہیں ہے. اللہ نے دکھا دیا کہ حظ تو پیشاب میں ہے. تم کہتے ہو کسی چیز میں حظ نہیں ہے، یہ پیشاب میں حظ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، اس کے بغیر بے چین اور بیتاب ہے. تو دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ بچائے اللہ بچائے بڑی خطرناک ہے. تو دعویٰ نہیں، اور وہ دربار تو ایسا ہے کہ اس کے آگے لے کر جاؤ شکستگی، اس کے آگے لے کر جاؤ عاجزی، اس کے آگے لے کر جاؤ عبدیت، اس کے آگے اپنے آپ کو مٹاؤ کہ ہم تو کمزور ہیں، عاجز ہیں، ہم تو شکستہ پا ہیں، ہم تو کم ہمت ہیں، ہم تو کمزور ہیں. یہ کہہ کر یہ جاؤ اس بارگاہ میں. تو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسانی کو اختیار فرماتے تھے، یہ آسانی محض اپنی سہلنگاری کی وجہ سے نہیں، بلکہ مقام عبدیت کی وجہ سے کہ اللہ آپ نے جو راستے دیے، میں تو عاجز بندہ ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو یہ راستہ آسان والا اختیار کروں. یہ اللہ کو یہی شکستگی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی عاجزی پسند ہے، محبوب ہے کہ تم یہ کہو کہ صاحب میں کمزور ہوں، میں تو یہ آسان راستہ اختیار کرتا ہوں. تو اسی لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں دو راستے ہوں تو وہاں آسانی کو اختیار کرے، بشرطے کہ وہ جائز ہو. یاد رکھو، یہ نہیں ہے کہ گناہ کر لو یہ سمجھ کر کے آسان ہے. وہ خود فرما دیا حضرت عائشہ نے کہ جب تک گناہ نہ ہو تو راستہ آسان اختیار کرتے ہیں. ہاں گناہ ہو تو پھر چاہے کتنے ہی مصیبتیں ٹوٹ جائیں، پہاڑ ٹوٹ جائیں اور کیسی قیامت ٹوٹ جائے، وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی عمل گناہ کا سرزد ہو. تو پہلی عادت تو حضرت عائشہ نے یہ بتائی رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری عادت یہ بتائی کہ ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ فی شیء قط، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. وہی بات جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اپنے ذاتی دنیاوی مفاد کی خاطر، مفاد کو کسی نے نقصان پہنچایا اور اس نقصان کی وجہ سے انتقام لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ساری عمر کبھی نہیں کیا. جس کا ساتھ معاملہ پیش آیا معاف کیا، درگزر کیا اپنی ذات. لیکن الا ان تنتهك حرمت اللہ، ہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حرمت والی چیزیں ہیں ان کی بے حرمتی اگر کی جائے تو پھر فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ تعالیٰ، اس وقت میں آپ انتقام لیتے اللہ کے لیے. سزا اگر کسی کو دیتے، کسی کو تکلیف پہنچاتے تو وہ اللہ کے لیے ہوتی، اس واسطے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو کسی نے حلال کیا. اس وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں انتقام لیتے. کب؟ دو صورتوں میں، یاد رکھو صرف دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ کوئی شخص حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے اور ڈھٹائی سے کر رہا ہے، نادانی میں کر گیا، غفلت میں کر گیا، نادانی میں بھول چوک ہو گئی، تو اس وقت میں غصہ نہیں آتا آپ کو. جیسے آپ نے پیچھے مرتبہ واقعہ سنا عربی کا، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے لیکن آپ نے اس کو ڈانٹا تک نہیں، بلا کر نرمی سے سمجھا دیا. لیکن کوئی شخص گناہ کر رہا ہے ڈھٹائی سے یا بے پرواہی سے، تو اس وقت میں آپ نے غصے کا اظہار فرمایا. ایک تو وہ موقع، ایک وہ موقع کہ جہاں کوئی شخص غلط کام ایسا کر رہا ہے جس سے دوسرے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس موقع پر آپ نے غصے کا اظہار فرمایا. چنانچہ اس کے واقعات حدیث میں یہ آگے بیان فرمائے ہیں. تو عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے کہا کہ انی لاتاخر عن صلاۃ الصبح من اجل فلان مما یطیل بنا.
اس نے آ کر یہ شکایت کی کہ حضور میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں ایک صاحب امام ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تو میں جب رات کو تھکا ہارا پہنچتا ہوں، سارے دن محنت کرنے والے لوگ تھے، کھیتوں ویتوں پہ محنت کرتے تھے دن بھر، اور عشاء کے وقت نماز پڑھتے تھے، عشاء کی نماز کے انتظار میں رہتے تھے کہ جلدی سے جلدی سو جائیں، کیونکہ آخر شب میں اٹھنا ہوتا تھا۔ تو وہاں عرب میں دستور یہ تھا کہ عشاء کا انتظار کرنا بھی لوگوں کے لیے گراں ہوتا تھا، اتنی نیند آتی تھی مغرب کے بعد، گھروں میں چراغ تک نہیں تھے۔ تو اس حالت میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو امام صاحب جو ہیں وہ کوئی لمبی سورت شروع کر دیتے ہیں، اور اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ دیر بہت لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب دیر ہو جاتی ہے تو صبح کو آنکھ دیر سے کھلتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز صبح کی نماز میں پہنچ نہیں پاتا صحیح طریقے پر۔ تو انہوں نے آ کر یہ شکایت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نماز صبح میں پہنچنے سے دیر ہو جاتی ہے، اس واسطے کہ فلاں شخص جو ہمیں امامت کرتے ہیں وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ۔ جب آپ نے یہ شکایت سنی تو حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ساری عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نیک کام کا حکم دیتے ہوئے اتنا غضبناک نہیں پایا جتنا اس دن پایا، جتنا اس دن میں نے آپ کو غصے میں دیکھا کہ ان صاحب کو بلا کر آپ نے ڈانٹا جو لمبی نماز پڑھاتے تھے، اور فرمایا کہ یا ایھا الناس ان منکم منفرین، اے لوگوں تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو دین سے بیزار کرنے والے ہیں، نفرت میں مبتلا کرنے والے ہیں، بگانے والے ہیں دین سے۔ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، جو شخص امامت کرے تو وہ اختصار سے کام لے، لمبی چوڑی ایسی نماز نہ پڑھائے جس سے کہ تکلیف ہو۔ فَإِنَّ مِن وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، کیونکہ امام جب نماز پڑھاتا ہے تو امام کے پیچھے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں جن کو جلدی سے جلدی فارغ ہو کے کہیں جانا ہے۔ تو آپ نے لمبی شروع کر دی، اب وہ پیچھے کوئی حاجت مند ہے جس کو جلدی جانا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے۔ تو جو مسنون مقدار ہے قرات کی، مسنون مقدار جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے پڑھا کرتے، فجر میں اتنی، ظہر میں اتنی، عصر میں اتنی، اس سے زیادہ پڑھنا اور اس سے زیادہ لوگوں کو اکتاہٹ میں مبتلا کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں غلطی ان صاحب نے کی، یہاں آپ نے ان کو معاف نہیں فرمایا بلکہ اس میں غصے کا اظہار فرمایا، یہاں حلم کا اظہار نہیں، یہاں غصے کا اظہار۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے اس عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی تھی، دوسروں کا حق پامال ہو رہا تھا۔ تو جہاں بھی دوسروں کا حق پامال ہو رہا ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، وہاں پر حلم نہیں، وہاں پر بلا کر اس جتنا بھی ہے اس غلطی کو دور کرنا ضروری ہے۔ وہاں پر غصے کا اظہار وہ غصے کا صحیح محل، یہ کوئی ایسے موقع پہ غصہ کرنا کوئی بری بات نہیں، کیونکہ دوسرے لوگوں کا حق پامال ہو رہا ہے۔ اور یہ میں بار بار آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اہتمام اس بات کا تھا کہ کسی شخص سے دوسرے کسی اللہ کے بندے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ انسان کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ جہاں ایسا ہوتا تھا آپ اس کے اوپر غصے کا اظہار۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں اور نہایت ہی محبوب صحابی ہیں حضور اکرم، آپ کو بہت محبت تھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسی محبت اور کے جذباتی الفاظ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے بارے میں کہے ہیں شاید کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں کہے، اتنی محبت تھی آپ حضرت معاذ۔ لیکن ان کو ایک جگہ امام مقرر کر دیا تھا آپ نے، وہ بھی عشاء کی نماز میں جاتے تو جا کے بہت لمبی قرات شروع کر دیتے، اور اس میں روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رات کو گئے تو سورہ بقرہ شروع کر دی عشاء کی نماز۔ لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ رسول اللہ یہ جا کر انہوں نے اتنا لمبی نماز شروع کر دی، ہم لوگ کسان لوگ ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، ہمیں بڑی دقت ہوئی۔ تو کہاں تو معاذ اتنے محبوب ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ ان کے ساتھ محبت کے الفاظ ایسے استعمال فرمایا جو کسی اور کے لیے نہیں کیے، اور کہاں ان کو بلا کر ڈانٹا، فرمایا افتان انت یا معاذ، یا معاذ کیا لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو، جو تم اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہو وہاں جا کر، کبھی ایسا مت کرو، ڈانٹ کر ان کو روک۔ یہ اس واسطے کہ دوسروں کا حق متعلق ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام معمول تھا، اہتمام تھا اس بات سے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دور میں انبیاء علیہ السلام کا وارث بنایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث۔ تو وہ فرماتے ہیں، حضوری کی سنت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے متعلقین میں، یعنی جو مجھ سے بیعت ہیں، جن کا تعلق مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، اپنے متعلقین میں سے کسی کے بارے میں یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس نے وظیفے میں معمولات میں کچھ کمی کر دی یا چھوڑ دیے، تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اگر پتہ چلے کہ نماز میں کہ نماز جماعت میں اس میں کچھ کوتاہی کر دیا تو شکایت ہوتی ہے کہ بھائی کیوں ایسا کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، شکایت ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ میرے متعلقین میں سے کسی نے دوسرے کسی اللہ کے بندے کا حق دبایا ہے یا اس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ صرف اتنی بات نہیں کہ شکایت ہو، نفرت ہو جاتی ہے۔ وہاں شکایت ہوتی ہے، یہاں نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا اہتمام کیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتایا کہ جہاں دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہاں حلم نہیں، وہاں عفو درگزر۔ اور دوسرا عمل یہ کہ جہاں اللہ کے اندر اس کا اہتمام نہ کریں، تو اس کے لیے دوسری حدیث نقل کی ہے یہاں پر، اللہ وہ یاد رکھنے کی ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قریشا اہمهم شان المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يشتري عليه الا اسامة بن زید۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا مخزوم، اس قبیلے مخزوم کی ایک عورت نے ایک مرتبہ چوری کر لی اور چوری ثابت ہو گئی اس کے خلاف۔ اب قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ جو چوری کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، حد جاری کی جائے۔ تو وہ عورت جو تھی وہ اپنے قبیلے کی ایک بڑی یعنی باوجاہت خاتون تھی، بڑی مرتبے والی خاتون۔ اب اس قبیلے میں کھلبلی مچ گئی کہ اس عورت کے اوپر اگر حد جاری ہو گئی، ہاتھ کٹ گیا تو سارے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی اور سارا قبیلہ بدنام ہوگا، تو کسی طرح کوئی راستہ نکالنا چاہیے اس حد کو کہ ہاتھ نہ کٹے۔ تو کیا کریں؟ لوگوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرائی جائے، کوئی ایسا محبوب آدمی حضور کا جو آپ جس سے آپ کو بہت محبت ہو، اس سے کہا جائے کہ وہ جا کر حضور سے سفارش کرے کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹنا بند کر۔ کس کو بلائیں؟ تو سب نے کہا کہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو محبوب ہیں وہ اپنے متبنہ کے حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں اسامہ، حضرت اسامہ بن زید، نوجوان تھے، 15-16 سال عمر تھی، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبنہ تھے، متبنہ جو تھے یعنی منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، ان کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، یہ ان کے بیٹے تھے۔ اور جیسے ہوتا ہے کہ بیٹے کی جب اولاد ہو جاتی ہے تو دادا کو اس سے پیار بہت ہوتا ہے، ہمارا اردو مسئلہ مشہور ہے کہ اصل سے زیادہ بیاج پیارا ہو جاتا ہے، تو وہ اولاد جو ہے، اولاد کی اولاد جو ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت اسامہ ابن زید سے بڑی محبت ہے، ہر وقت وہ لاڈ، جس طرح لاڈ کیا جاتا ہے اس طرح لاڈ پیار ہوتا تھا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ تو لوگ انہوں نے کہا، قبیلے کے لوگوں نے کہ جا کر حضرت اسامہ ابن زید سے کہیں کہ وہ کس طرح حضور سے سفارش کر دیں کہ اس کو اور کوئی سزا دے دیں، کچھ جرمانہ کر دیں، کچھ کر دیں، مگر ہاتھ نہ کاٹیں۔ انہوں نے جا کر حضرت اسامہ سے بات کی۔ حضرت اسامہ نے سوچا کہ بھئی کسی کا ہاتھ کٹنے سے بچ رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے
اور جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ ایک گزارش کرنی ہے، آپ وہ جو عورت ہے اس نے چوری کر لی، اس سے غلطی ہو گئی، وہ بہت شرمندہ ہے، پریشان ہے، تو آپ اس کا ہاتھ کاٹنا موقوف کر دیجیے، ہاتھ کاٹنے کی سزا کچھ اور سزا دے دیجیے اس کو۔ بس روایت میں ہے کہ اتنا کہنا تھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا مجھ سے، اور اسی محبوب بیٹے سے آپ نے فرمایا کہ اسامہ تم سفارش کر رہے ہو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے اندر، اللہ نے جو حد مقرر کیا کہ چور کا ہاتھ کاٹو، تو اس حد کے اندر تم مجھ سے سفارش کراتے ہو کہ میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں۔ یاد رکھو کہ پچھلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ اگر ان کا کوئی بڑا آدمی کوئی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس کو پکڑ کے سزا دے دیتے تھے۔ تو آج میں اس عورت کو، چونکہ یہ بڑی باوجاہت ہے، اپنے خاندان میں بڑی مقبول ہے، اور خاندان کے اندر اس کا ایک مقام ہے، اس کی وجہ سے میں اس کا ہاتھ کاٹنا چھوڑ دوں، اور کل کو کوئی غریب آدمی آئے تو ہاتھ کاٹ دوں؟ یہ کام میں اگر کروں گا تو یہ پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے منافی بات ہوگی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ غصے سے آپ نے فرمایا تھا، یہاں عفو درگزر نہیں، یہاں غصے کو دبانا نہیں، اس واسطے کہ اللہ کی عائد کی ہوئی ایک حرمت پامال ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا عائد کیا ہوا ہے حکم ٹوٹ رہا ہے، ایسے موقع پر نہیں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استقامت سے ڈٹ کر اس کا مقابلہ فرماتے، تو چاہے کتنا ہی محبوب آدمی ہو، کتنا ہی پیارا آدمی ہو، لیکن جب اللہ کی عائد کی ہوئی کسی حد کو توڑ رہا ہے اور اس کو پامال کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نے جس چیز کے اندر حرمت رکھی ہے اس حرمت کو پامال ہو رہا ہے، ہوتی نظر آ رہی ہے، تو وہاں پر غصہ برمحل ہے، وہاں پر غصہ آنا چاہیے، اور اس صورت میں وہ حلم و درگزر کا تقاضا یہ نہیں، تو یہ وہ موقع ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ آگے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر وقد سترت صحوة لی بقرام فیہ تماثیل فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتقہ وتلون وجهه وقال یا عائشہ اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامة الذین یضاہون بخلق اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے گئے، اس سفر میں جب آپ واپس تشریف لانے والے تھے تو جیسے خواتین کو عام طور سے شوق ہوتا ہے اپنے گھر کو سجانے کا، گھر کو ذرا آراستہ پیراستہ کرنے کا، تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں ایک طاق سا تھا، بڑا سا وہ دروازہ تھا جس کے اوپر، تو میں نے سوچا کہ اس طاق کے اوپر کوئی پردہ ذرا خوبصورت سا لٹکا دیا جائے تو ذرا دیکھنے میں اچھا لگے گا، تو میں ایک پردہ کہیں سے لے آئی، اس پردے پر تصویریں بنی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تصویر تھی گھوڑے کی، اور وہ ایسا گھوڑا تھا جس کے اوپر پر بنے ہوئے تھے، گھوڑا تھا اور گھوڑے کے ساتھ پر بھی بنے ہوئے تھے، جیسے لوگ بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی تصویر بناتے ہیں لوگ، ایسی خیالی کہ براق ایسا ہوتا تھا، تو اس قسم کا ایک گھوڑا بنا ہوا تھا، اس پردے کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی، ذرا خوبصورت تھا، تو میں نے لا کر وہ اپنے اس طاق کے اوپر لٹکا دیا، ذرا زیب و زینت کے لیے، آرائش کے لیے اچھا لگے گا دیکھنے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے اور گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو سامنے نظر آیا پردہ لٹکا ہوا، اس میں تصویر تھی۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، اس کو دیکھ کر چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اور یہاں حدیث مختصر ہے، دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ نے یہ کہا میں نے دیکھا کہ چہرے انور پر تغیر آ گیا، غصہ محسوس ہو رہا ہے، تو میں نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے غضب سے اور اللہ کے غضب سے پناہ مانگتی ہوں، یہ فرمائیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ پناہ پہلے مانگی، غلطی بعد میں پوچھی، یعنی پہلے ادب دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پہلے پناہ مانگی کہ میں آپ کے اللہ کے غصے سے پناہ مانگتی ہوں، بتائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی تاکہ میں اس کی تلاشی کروں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پردہ تم نے لٹکایا ہے اس کے اندر تصویر ہے، اور اس تصویر کی موجودگی میں
میں اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ اے عائشہ اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ، جن لوگوں کو آخرت میں شدید ترین عذاب ہوگا ان لوگوں میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی تصویر بناتے ہیں، مصور. وہ سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا. اور یہ فرمایا کہ جس گھر میں کسی ذی روح کی تصویر ہو اس میں اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو پہلے اس کو ہٹاؤ، اس پردے کو، تب میں داخل ہوں. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے کہا کہ تم ہٹاؤ، بعض میں آتا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اس پردے کو ہٹا دیا اور ہٹا کر اس کو ختم کر دیا اور پھر آپ اندر تشریف لیں گے. اب دیکھیے، ایک طرف تو حال یہ ہے، فرما رہے ہیں کہ خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیرکم لنسائی، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرنے والا ہوں. حضور یہ فرما رہے ہیں ان کی دلداری، ان کا خیال، ان کے آرام کا، ان کے راحت کا، ان کے دلجوئی کا قدم قدم پر خیال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ ایک تصویر والا پردہ گھر میں لٹکا دیا بیوی نے تو گھر میں داخل ہونا گوارا نہیں فرمایا جب تک کہ اتار نہ لے، اور اس کو چہرہ انور پر تغیر آ گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس موقع پر خاموش رہ جانا اور اس موقع پر درگزر کر دینا، اس سے اللہ کے عائد کیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، اللہ کے ایک ناجائز کام کی ہمت افزائی ہو رہی تھی. اس واسطے آپ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا. ہٹا نہیں لوگی اس وقت تک داخل نہیں ہوگی. یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اسی واسطے یہ بتلانے کے لیے لا رہے ہیں یہ حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ حلم اور درگزر اپنی جگہ، لیکن جو تمہارا فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کی اور اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کرو، ان کو گناہوں سے بچاؤ، اس میں یہ حلم اور درگزر عاہل نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس موقع پر یہ کام. اب اندازہ کر لیجیے آج کل ایک وبا ہے تصویر کی، اللہ بچائے، گھر گھر پھیل گیا ہے یہ عذاب، کوئی گھر خالی نہیں رہا اس تصویر کی مصیبت سے. آپ نے دیکھ لیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے صحت میں کوئی کلام نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں داخل ہونا گوارا نہیں فرمایا جب تک کہ ہٹانا نہیں. کسی بھی جاندار کی تصویر رکھنا سجانے کی غرض سے، یہ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں فرمایا، ناجائز قرار دیا، اس کے اوپر وعیدیں اختیار فرمائی، ارشاد فرمائی. ایک حدیث میں ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المصور، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصور پر لعنت فرمائی. اور یہ حدیث آپ نے دیکھی، اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان سے فرمائیں گے کہ جو تم نے تصویر بنائی تھی اس کے اندر روح پھونکو، اور وہ ظاہر ہے کہ روح پھونک نہیں سکیں گے تو عذاب میں مبتلا ہو. اللہ نے اتنی سخت وعیدیں احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کے بارے میں بیان فرمائی. اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ گھروں کے اندر بلا امتیاز بے کھٹکے جا کر دیکھو گھروں کے تو بت خانے بنے ہوئے ہیں، محض زیب و زینت کی خاطر دیواروں پر تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور اپنی طرف سے گویا پہرا لگا دیا ہے کہ فرشتے داخل نہ ہونے پائے ہمارے گھروں میں، رحمت کے اللہ کی رحمت داخل نہ ہونے پائے ہمارے گھروں کے اندر. ان ذی روح تصویروں کے ذریعے گویا پہرے دار بٹھا دیے کہ آئے تو شیطان آئے، اللہ کی رحمت کا فرشتہ داخل نہ ہو. یہ عالم کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باقاعدہ اس مشن پر بھیجا کہ جو کوئی تصویر کہیں میں بنی ہوئی دیکھوں اس کو مٹا دو. اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتہ والا تدع تمثالا الا طمستہ، جو تصویر بنی ہوئی دیکھوں اس کو مٹا دو.
باقاعدہ اہتمام کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں مٹوائیں فتح مکہ کے بعد اور اتنی وعیدیں بیان فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی ان گھروں اور یہ صاف صاف فرما دیا کہ ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوں گے اگر ذی روح کی تصویر گھر میں لٹکی ہوئی ہے. تو یہ جو گھروں میں رواج ہو گیا ہے بلا وجہ گناہ ہے بے لذت، بلا وجہ ملائکہ رحمت کا راستہ روکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا. یہ جو دن رات ہم مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، کبھی کوئی عذاب آ رہا ہے، کبھی کوئی عذاب آ رہا ہے، کبھی کوئی پریشانی کھڑی ہو رہی ہے، کبھی کوئی پریشانی کھڑی ہو رہی ہے، یہ سب اس واسطے کہ اللہ کی رحمت کو داخل ہونے سے روک رکھا ہے ان معصیتوں نے، ان گناہوں نے. تو ان سے پرہیز کرنے کے لیے اتنا شدید رد عمل ظاہر فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی بچپن سے ہی عادت ڈالو اس بات کی کہ ان تصویروں کا کہ سے مانوس نہ ہو لوگ. اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ کہ یہ اس کے مانوس نہ ہو. کوئی مجبوری ہے پاسپورٹ کی، ویزا کی یا شناختی کارڈ وغیرہ کی، اس قسم کی مجبوری ہے، اس کے لیے تصویر اتارنی پڑ گئی، بنوانا پڑ گیا، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں امید ہے جائز ہوگا، اس کے اوپر امید اللہ کی رحمت سے کہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. لیکن بلا وجہ میں سجاوٹ کی خاطر اور اپنے گھروں کو بتخانہ بنانا. صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام فتح کیا، اور شام اس زمانے میں روم کا ایک صوبہ تھا اور دنیا کی سپر طاقت سمجھی جاتی تھی، تہذیب و تمدن کا مرکز. تو وہاں کے جو عیسائی تھے انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کے تابع تو ہو ہی گئے ہیں، ہتھیار ہم نے ڈال دیے ہیں، جزیہ دینا قبول کر لیا ہے، تو اب ہم ذمہ ہو گئے. ذمیوں کے اقلیتوں کے، غیر مسلم اقلیتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو ان حقوق کے ماتحت ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن آپ کی دعوت کریں اور آپ ہمارے کلیسا میں تشریف لائیں تو ہم آپ کی دعوت کریں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری دعوت قبول کرنے سے انکار نہیں، تمہارے کلیسا میں آنے سے انکار نہیں، حالانکہ ہم اس کام کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن کلیسا میں آنے سے بھی انکار نہیں، اس واسطے کہ بہرحال تم اہل ذمہ ہو، مسلم غیر مسلم اقلیت ہو، تمہاری عبادت گاہوں کا تحفظ کا ہم نے ذمہ لیا ہے، لہذا ہم وہاں پر بھی آنے میں ہمیں اشکال نہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ تمہارے کلیسا جو ہوتے ہیں وہ تصویروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، چاروں طرف تصویریں ہوتی ہیں، تو ہم ایسے کلیساؤں میں داخل نہیں ہونا چاہتے جس میں کہ تصویریں ہوں، اس واسطے ہم آنے سے معذور ہیں. داخل ہونے سے آپ نے منع فرما دیا ان کلیساؤں میں. تو بھائی اتنی بات ہے، اور آج یہ شیر مادر کی طرح اس کو بالکل رواج اس طرح پھیل گیا ہے. آج کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اب کیا کریں، تو زمانہ ایسا آ گیا، یہ تو دور ایسا آ گیا، بچنا بڑا مشکل ہے. ارے بھائی یہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ سارے دین کے اوپر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسا آگ کا انگارہ ہاتھ میں تھامنا. وہ دور آ گیا. لیکن جو اللہ کا بندہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی اتنا ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی کو 50 صحابہ کے برابر ثواب، اتنا ثواب ہے. ذرا سا اس کے اوپر ہمت کر کے دیکھیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس کے اوپر رد عمل کا اظہار فرمایا. تو بلا وجہ تصویروں سے اپنے آپ کو آلودہ کرنا، اس سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں حتی الامکان. کوئی اگر تو اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے کھولیں، ان تصویروں کو نکال کر. سینری نہیں، میں بتا رہا ہوں جو جاندار تصویر ہے. ہاں ویسے کوئی تصویر ہے، کوئی باغ کی ہے، کوئی غیر جاندار سینریاں ہیں، مناظر ہیں، اس میں کوئی جاندار کی تصویر نہیں ہے، اس کے لگانے میں کوئی مداخلت نہیں. اخبارات کا بھی حکم یہ ہے کہ اخبار جو ہے وہ اگر آدمی اس غرض سے پڑھے کہ مقصود تو خبریں پڑھنا ہے،
سمجھے آپ. اور تصویر اس میں ہے، مقصود اس کا تصویر کا دیکھنا نہیں ہے، خبر پڑھنا ہے. نظر ضمنی طور سے تصویر کے اوپر بھی پڑ گئی تو امید ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی ہوگی. لیکن جب پڑھ چکے ہیں تو اس کو اس طرح رکھیں، کہیں اٹھا کر یا ختم جلائیں یا کسی ایسی جگہ رکھیں کہ وہ کوئی نمایاں تصویر نمایاں نہ ہو گھر کے اندر، کہ جس کی وجہ سے فرشتے رحمت کے آنے بند ہو جائیں. اس کو اس طرح رکھنے کا اہتمام کریں. خاص طور سے جو فوش تصویریں ہوتی ہیں ان کو تو جلا ہی دیا جائے. اور ویسے جو اگر اخبار رکھنا ہے اپنے یہاں پاس تو اس کو اس طرح رکھیں کہ اس کی تصویریں نمایاں نہ ہوں، اور کمرے کے اندر وہ ایک باقاعدہ کمرے کا حصہ نہ بنے، اس کو اس طرح کریں. تو اس لیے ان سے اس کا اہتمام. بھئی یہ سب ہم جو جمع ہوتے ہیں یہاں پر وہ کوئی تقریر وقریر رسمی اجتماع جلسہ ولسہ مقصود نہیں. یہ سب ہم جو کرتے ہیں مذاکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دلانے کی بات ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ دین کی کچھ بات بیٹھ کے کر لیں. اب میرے کہنے سے خود مجھے بھی تنبیہ ہو جائے، آپ کوئی سننے والے ہیں ان کو بھی تنبیہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دعا کر لے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرو. تو یہ محض کوئی جلسہ تقریر نہیں ہے، رسمی واعظ نہیں ہے، یہ محض یہ تذکیر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا فرما دے اپنی رحمت سے کہ دین پر چلیں، دین کے گناہوں سے بچیں. یہ وظیفے، یہ تسبیحات، یہ ذکر، یہ سب کچھ، اور ساتھ ساتھ معصیتیں بھی ہو رہی ہیں، گناہ بھی ہو رہا ہے. تو کیسے اس ذکر کا نور ظاہر ہوگا جب تک کہ ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوگا. تو بھائی ٹی وی کی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ٹی وی کے اوپر جو تصویر آتی ہے وہ تصویر کے حکم میں ہے نہیں ہے، حلال ہے حرام ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. ہمارے دور میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ تصویر ہے وہ بھی، اور جب تصویر ہے تو اور تصویروں کی طرح وہ بھی ناجائز ہے. اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ تصویر نہیں ہے، تصویر کے حکم میں نہیں آتی، وہ عکس کے حکم میں آتی ہے. لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ اس وقت بحالت موجودہ ٹی وی کی جو کیفیت ہے وہ پتہ نہیں کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے، کتنے منکرات کا مجموعہ ہے. اس میں نامحرم عورتوں کا سامنے آنا، اس میں موسیقی، اس میں فحش پروگرام، اس کے اندر خدا جانے کتنی مصیبتوں آفتوں کا مجموعہ ہے. لہذا ان مصیبتوں اور آفتوں سے بچنا خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا لوگوں کے مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہے. تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہیے، ایسی بلا کی مصیبت جس کے. اور دیکھ لو کہ اس نے کیا ہلاکت پھیلائی ہے، تباہی پھیلائی ہے. اخلاق تباہ ہو گئے ہیں، تعلیم تباہ ہو گئی ہے، بری حالت ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ اس کو رکھنے کی کوئی جواز نہیں. خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں جو گناہوں سے بچنا، جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید سے بچنے کا حکم دیا اور بچانے کی فکر کی. تو اس حدیث سے علاوہ اس کے کہ تصویر کی ناجائز ہونا معلوم ہوا، اس کے علاوہ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گھر کے سربراہ کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہونے والے گناہوں کی خبر رکھے. بچے بیوی اگر گناہ کا کام کر رہے ہیں تو وہ اس کو روکے، ٹوکے، نکالے، ختم کرے. یہ نہیں ہے کہ صاحب یہاں پر آپ کو درگزر نہیں ہے، ہاں مار پیٹ نہ کرو، لیکن یہ کہ یہاں پر آپ کو درگزر حلم نہیں ہے. یہاں پر اللہ کے لیے اگر غصے کا اظہار کرو گے تو غصہ اللہ کے لیے ہوگا، بشرطے کہ غصہ بھی حدود کے اندر ہو. تو یہ کام ہر مسلمان کا فرض ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعایا سے کے بارے میں جواب دہ ہے اللہ کے پاس. ہر شخص حاکم ہے. بھائی کس طرح حاکم ہے کہ کم از کم اپنی جان کا حاکم تو ہے، اپنے گھر کا تو حاکم ہے، اپنی بیوی بچوں کا تو حاکم ہے. تو ان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا. یہ نہ سمجھو کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، سب اول میں جاتے ہیں، الحمدللہ حلیہ بھی ٹھیک بنایا ہوا ہے، وضع قضا بھی صحیح ہے، ذکر تسبیح بھی خوب کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اولاد کی پرواہ نہیں ہے کہاں جا رہی ہے، گھر کا کی فکر نہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. تو یاد رکھو کہ اس طرح کبھی نجات نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو
اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ جس طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچانا فرض ہے، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا فرض ہے۔ اس کو بچانے کی فکر کرو، پہلے سے اس بات کا دھیان کرو کہ ان کے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو، گناہوں کے قریب نہ پھٹکیں۔ اگر کر رہے ہو تو سمجھاؤ، نرمی سے، گرمی سے، جس طرح بھی مناسب ہو سمجھو، حالات کے مطابق ان کو تربیت کرنے کی فکر کرو۔ یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کے۔ یاد رکھو، دعوت عام یعنی تبلیغ، اس طرح کی تبلیغ کے عام جا کر تقریر کرے آدمی، یہ ہر انسان کا کام نہیں اور نہ ہر انسان کے ذمہ فرض عین ہے۔ لیکن اپنے گھر کی اصلاح، اپنے گھر کو درست بنانا، یہ ہر انسان کے ذمہ فرض عین ہے۔ اگر خود چاہے نمازی ہے اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی فکر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑا جائے گا، گناہ ہو۔ اور یہ کہہ کر بھی خاموش ہونا نہیں ہے کہ صاحب ہم نے تو بہت سمجھایا، مانتے نہیں لوگ۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا۔ کیا حسین استعارہ استعمال فرمایا قرآن کریم، اشارہ اس طرف کر دیا کہ دیکھو، اگر ایک آگ سلگ رہی ہے سامنے تمہارے اور تمہارا ایک نادان بچہ وہ آگ کی طرف دوڑا جا رہا ہے اور اس میں کودنا چاہتا ہے، اس کو پتہ نہیں آگ کتنی ہلاکت والی چیز ہے، تو بتاؤ کیا ماں باپ صرف اتنا کریں گے کہ اس کو زبان سے سمجھانے کہ بیٹا نہ اس کے پاس مت جانا، یہ بڑی خراب چیز ہے، اس میں آدمی جل جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ اور اگر وہ نہ مانے تو بیٹھا رہے گا اپنی جگہ پر، جب کیا کریں، ہم نے تو کہا مگر نہیں مانتا۔ کوئی ماں، کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو زبان سے کہہ کر خاموش ہو جائے، اس کو چین نہیں آئے گا، زندگی حرام ہو جائے گی جب تک کہ وہ آگے بڑھ کر بچے کو گود میں اٹھا کر وہاں سے اٹھا نہ لے، یہ کہیں آگ میں نہ کود جائے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم ظاہری آگ سے بچوں کو بچاتے ہو، اسی طرح جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو کہ اگر وہ اس راستے کے اوپر جا رہے ہیں تو ان کو روکو، آگے بڑھ کر روکو۔ محض زبان سے ایک دو مرتبہ کہہ دینا کافی نہیں، یہ فکر پیدا کرو۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم کی فکر ہے کہ بھئی اعلیٰ تعلیم حاصل ہو جائے، اولاد کی معیشت کی فکر ہے کہ اس کو اچھی نوکری مل جائے، اولاد کی دولت کی فکر ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دولت میں اثر آ جائے، مگر اس بات کی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد اس کی زندگی درست ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا جواب دے گا، اس کی فکر نہیں۔ تو یہ فکر ہر مسلمان کے ذمہ فرض واجب ہے اور اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اس میں حلم و عفو درگزر نہیں، اس میں واجب ہے کہ آدمی ان کی اصلاح کی فکر کرے، اگر غصے کی ضرورت ہے غصہ بھی کرے اور اس کے اندر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت عائشہ کے سامنے کیا کہ سر انور متغیر ہو۔ اور بھائی ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے اپنے گھر والوں کے لیے یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے ہر نماز کے بعد، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کہ اللہ ہمیں ہماری بیوی، ہمارے لفظ استعمال کیا قرآن نے ازواج، یعنی بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، کہ اللہ ہمارے ازواج یعنی ہمارے جوڑے وہ اور ہماری اولاد وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور اس طرح بن جائے کہ ہم متقیوں کے گھر کے سربراہ بنے، کہ ہمارے گھر متقیوں کا گھر ہو اور ہم متقیوں کے سربراہ بنے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ اولاد کے اور بیوی بچوں کے اور ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے معنی یہ ہے کہ انسان ان کو دیکھے کہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے اور گناہوں سے پرہیز کر رہے ہیں، تقوی ان کے دل میں پیدا ہو رہا ہے، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو یہ مانگو بہت کثرت سے، ویسے بھی اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کو فرائض دینیہ بجا لانے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے درجے کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اپنے اولاد کی دینی
اصلاح کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ دعائیں عموماً قبول ہوتی ہیں، ان کے قبول ہونے کا بڑی امید ہے. لہذا جس طرح اور دعائیں کرتے ہو، ان کے لیے صحت کی دعا کرتے ہو، ان کے لیے خوشحالی کی دعا کرتے ہو، اسی طریقے سے ان کے دین کی درستی کی دعا کرو اور ان دعاؤں کو اپنا معمول کے اندر شامل کرو اور نظر رکھو بچپن سے کہ یہ غلط راستے پر تو نہیں جا رہا، گناہوں کا کام تو نہیں کر رہا. جب یہ نظر رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر لے آئیں گے. ہاں پھر بھی آدمی ہزار کوشش کرنے کے باوجود پھر نہ کامیاب ہو، انشاءاللہ اللہ کیا معذور ہوگا، لیکن کوشش کرنا فرض ہے ہر انسان کے لیے. یہ ہے خلاصہ جناب ان حدیث کا، اور اس کو چند لفظوں میں دوبارہ دہرا دوں کہ حلم اور عفو درگزر اس مقام سے متعلق ہے جہاں آدمی کا اپنا ذاتی دنیاوی حق ہو. جہاں دوسرے کے حق متعلق ہو جائیں وہاں نہیں، جہاں اللہ کے کسی حرام کو حلال کیا جا رہا ہو وہاں نہیں، وہاں پر بھی اہتمام کرنا ضروری ہے، اور چاہے غصے کا استعمال کرنا پڑے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ اپنے گھر والوں اور اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر کرنا بھی انسان کے ذمہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنی اصلاح کی فکر کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.